اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان امام مہدی علیہ السلام کے کیے جانے والے عقیقے ہیں۔ جب امام مہدی علیہ السلام نے 15 شعبان سن 255 ہجری یا بروایت بہار الانوار 256 ہجری میں اس دنیا میں ظہور اول فرمایا تو ان کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکم شریعت کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے متعدد عقیقے ادا فرمائے۔ ان عقیقوں کی تعداد کیا تھی اور یہ کیوں اتنی زیادہ تعداد میں کیے گئے اور ان کے پیچھے کیا راز پنہاں تھا، یہ آپ کو آج ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، کتاب الامام المہدی ولادت سے ظہور تک میں السید محمد کاظم القزوینی نے بیان کیا ہے کہ عقیقہ گائے، بکری، بھینس یا اونٹ کو بچے کی ولادت کے بعد ذبح کر کے مومنین کو کھلانے کا نام ہے۔ یہ شرعاً مستحب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین علیہم السلام کی ولادت کے موقع پر 2 دمبے ذبح کر کے عقیقہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے عقیقہ کو مولود کا فدیہ قرار دیا ہے اور مولود کی زندگی کا محافظ کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مولود اپنے عقیقے کا مرہون ہے۔ عقیقہ کے سلسلے میں یہ تعبیر اور یہ بیان انتہائی عمدہ ہے کہ خالق کونین کسی کو بچے سے نوازتا ہے تو اس کے متعلق دونوں احتمال ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ طویل حیات گزارے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی عطا واپس لے لے اور بچہ فوت ہو جائے۔ لیکن جب عقیقہ کیا جائے تو بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچہ لمبی عمر پا سکتا ہے کیونکہ وہ عقیقے کا مرہون ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر امام عسکری علیہ السلام نے اپنے اس تاجدار عالم شہزادے کے 1 یا 2 نہیں بلکہ 300 عقیقے کیے ہیں۔ تاریخ میں کوئی بچہ ایسا نہیں ملتا جس کے اتنی تعداد میں عقیقے کیے گئے ہوں۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام عقیقہ کے لحاظ سے تمام اولین و آخرین میں ممتاز ہے۔ ناظرین، علامہ کاظم قزوینی فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے امام مہدی علیہ السلام کے لیے 300 عقیقوں کو اگر آپ نبی کونین کے فلسفہ عقیقہ کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی نگاہ امامت میں کتنا اہم راز پوشیدہ تھا کہ اگر کسی مولود کے لیے ایک عقیقہ 60 یا 70 برس طبعی عمر کا ضامن ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے اس نسبت سے 300 عقیقے اللہ کی طرف سے اپنے اس نمائندے کے لیے مقرر کردہ صدیوں پر مشتمل طویل زندگی کے امین ہونے چاہیے، اور اس مقصد کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ایسی لمبی عمر پانے والے بچے کے 1 یا 2 عقیقے نہ کیے جائیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں۔ ناظرین، پھر علامہ کاظم قزوینی فرماتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے اللہ کی تقدیر، اللہ کا تحفظ اور اللہ کی نگرانی عقیقہ سے برگزیدہ مقامات نہیں رکھتے، کیونکہ عقیقہ کا فلسفہ بھی رسالت کی زبان وحی ترجمان کا ہی بیان کرتا ہے۔ علاوہ ازیں عقیقہ کے بھی وضعی آثار ہوتے ہیں۔ عقیقوں کی کثرت سے جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کا پیش نظر عقیقہ کے رسول اکرم کے بیان کردہ فلسفے کے مطابق اگر اپنے شہزادے کی لمبی عمر مقصود تھی تو اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے شیعوں کو مطلع کرنا بھی مقصود تھا۔ قزوینی فرماتے ہیں کہ آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ امام عسکری علیہ السلام نے صرف 300 عقیقوں پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان عقیقوں کے علاوہ آپ نے اپنے مخصوص ترین معتمد صحابی عثمان ابن سعید کو حکم دیا کہ 10,000 رطل روٹیاں اور 10,000 رطل گوشت خرید کر صرف بنی ہاشم میں تقسیم کرے۔ ناظرین، رطل ایک عراقی پیمانہ ہے جو کہ 327 گرام کے برابر ہوتا ہے۔
اس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے تقریباً 3.25 ٹن گوشت اور 3.25 ٹن روٹیاں صرف بنی ہاشم میں ہی تقسیم کروائیں۔ اسی طرح اپنے ایک صحابی ابراہیم کے پاس 4 دمبے بھیجے اور اسے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ابراہیم، یہ 4 دمبے میرے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کے عقیقہ میں ذبح کر کے خود بھی کھا اور قابل اعتماد شیعوں کو بھی کھلا۔ بعض اصحاب کو امام عسکری علیہ السلام نے خط لکھا جس میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی خبر کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس خبر کو راز رہنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک خوش نصیب احمد بن اسحاق قمی بھی ہیں جو آپ کے جلیل القدر معتمدین میں سے تھے، جنہیں آپ نے بذریعہ خط امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کی مبارکباد بھیجی۔ اس موقع پر بعض اصحاب کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت سے بھی مشرف کیا، تاکہ یہ خبر صرف کانوں تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ ایسے لوگ بھی ہوں جو بعد میں شیعوں کو اپنا یہ مشاہدہ بھی بیان کر سکے کہ انہوں نے بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا ہے اور ان کی زیارت کی ہے۔ اسی طرح کی کچھ روایات میں شیخ صدوق نے اکمال الدین میں حسن ابن منظر سے روایت کی ہے کہ ایک دن حمزہ ابن ابو الفتح میرے پاس آیا اور کہا کہ مبارکباد ہو، کل رات امام عسکری علیہ السلام کے ہاں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، البتہ امام نے اسے مخفی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے پوچھا شہزادے کا نام کیا ہے؟ تو بتایا کہ نام محمد ہے۔ ناظرین، شیخ صدوق نے اکمال الدین میں ہی احمد بن حسن ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں صالح بیٹے کی ولادت ہوئی تو ہمارے آقا امام عسکری کی طرف سے میرے دادا یا نانا کی طرف ایک خط آیا۔ اس کا رسم الخط وہی تھا جس میں اس سے پہلے ہمیں احکام موصول ہوا کرتے تھے۔ اس خط میں تحریر تھا، اللہ نے ہمیں بچے سے نوازا ہے، لیکن اس کی اطلاع کو مخفی رہنا چاہیے اور کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اس کی ولادت کی اطلاع صرف انہی افراد کو دی ہے جو اس کی ولایت کے موالی ہیں۔ میں نے تجھے اطلاع دینا اس لیے مناسب سمجھا ہے کہ تو بھی ہماری اس خوشی میں برابر کا شریک ہو جائے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ناظرین، اکمال الدین میں ہی شیخ صدوق نے جعفر فزاری کے توسط سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب کی ایک جماعت سے روایت کی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں اپنے بیٹے محمد کی زیارت سے اس وقت مشرف کیا جب ہم آپ کے خانہ مبارک میں تھے۔ اس وقت ہم 40 افراد امام کے گھر میں تھے اور ایک سے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد تمہارا یہی امام ہے، میرے بعد اس کی اطاعت کرنا، متفرق نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھو آج کے بعد اسے نہیں دیکھ سکو گے۔ ہم آپ کے گھر سے باہر آ گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ السلام علیکم۔